السلام علیکم. ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہے. شکریہ. شوال المکرم المعظم اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کی غرض سے طیف کا سفر فرمایا. ماقبل جمعے پر یہ بات چلی تھی کہ انسان کی پشت سے جو نسل دنیا کے اندر آتی ہے تو اس کی تربیت لازم اور ضروری ہے. والدین کی ایک ذمہ داری کے بارے میں کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نسل کی صحیح تربیت کریں. اور تربیت بھی اسی طریقے سے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہو. اللہ رب العزت نے انسانی سلسلہ جاری فرما کر تو اس کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو چنا اور دنیا کے اندر بھیجا. تو سب سے اعلیٰ پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین دونوں جہانوں کے سردار رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، تربیت ٹھیک ہو جائے، رہن سہن کا طریقہ آ جائے، چلنے کا ڈھنگ آ جائے، معرفت الہی آ جائے، دلوں کے اندر نفاق ختم ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر اپنے حبیب کو ہمارے لیے چنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے حبیب ہیں. بات یہاں ختم ہو جائے. تو اپنے حبیب کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تو حبیب کو جب کلمہ حق کہنے کے لیے یعنی جب نبوت کا اعلان کروانے کے لیے اللہ نے ان کو پیغام دیا، حکم جاری فرمایا، تو اس وقت اپنے حبیب کے ساتھ اللہ نے کوئی جماعت پہلے نہیں تیار کروا دی، اکیلے تھے. کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے سب کو جمع کیا. اور اس وقت یہ عالم تھا کہ جس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ضدیات، ہٹ درمی ان کا ایک شیوا تھا. قبیلہ در قبیلہ، قوم در قوم ایک دوسرے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. جب بات قومیت کی آ جاتی، حق بات کو چھوڑ دیتے تو قوم کا ساتھ دیتے. کلمہ حق جب کہا تو لوگ مخالف ہو گئے.
حالانکہ وہی لوگ تھے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، وہی لوگ بعد میں مخالف ہو گئے۔ اب ایسا نظر آنے لگا کہ مکہ کی زمین اللہ کے رسول کے لیے تنگ ہو گئے، ہر طرف سے تانے، ہر طرف سے برا بھلا کہنا، گالی گلوچ، یعنی جہاں تک بھی ان کو کوئی موقع ملتا اس وقت تک وہ اپنی آزاد دیتے رہتے۔ دل کے اندر خیال آیا، انسانی صفت ہے کہ فلاں کے پاس جاؤں گا، چلو یہ نہ صحیح وہ سن لیں گے، ذمہ داری تو پوری کرنی ہے، ورنہ نہیں سنتے بیٹھ جاتے بھی میرا کوئی نہیں سنتا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، لاپرواہ ہو جاتے ہیں بھی میری کیا ذمہ داری ہے، میں آیا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میری زندگی بسر ہو رہی ہے، تو نہیں سنتا نہ سنے، کوئی دین پر نہیں آتا نہ، میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ عوام الناس کہتی ہے کہ یہ علماء کا کام ہے، علماء کہتے ہیں عوام الناس سنتی نہیں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ یہ ذمہ داری سب کے لیے ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، احسن اچھی بات سب سے زیادہ کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے جو اللہ کی طرف بولا ہے۔ اب ذمہ داری کا احساس ہے، اللہ کے حبیب تو جانتے ہیں کہ سب سے اچھی بات تو یہی ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے، ذمہ داری سب سے اچھی بات تو یہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہی وعدہ بھی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آدمی مسلمان ایمان والا اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے، احساس نہ کرے، تو اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے نیکوکاروں لوگ، اچھے لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، وہ بھی دعا مانگے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اللہ دعا قبول نہیں کرتا، متقی پرہیزگار۔ ایک حدیث کے اندر آیا، فرمایا جب صحابہ رسول فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مسلمان اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھے، دعوت کا کام نہ کرے، تو فرمایا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر ظالم حاکم مسلط کر دے۔ ایسے حاکم جن کو دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور ہر آدمی کی، پھر ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ ان کو مخلوق کی طرف ڈال دیتا ہے۔ آج یہی ہے، میری امید فلاں حاکم پر ہے، کسی کی امید فلاں پر ہے، کوئی کہتا ہے عمران خان آئے گا کہ معاملہ ٹھیک کرے گا، کوئی کہتا ہے نواز شریف آئے گا معاملہ ٹھیک کرے گا، کوئی کہتا ہے زرداری آئے گا معاملہ ٹھیک کرے گا، لیکن ان سے معاملہ ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے جب تک ہم اپنے مقصد کو نہ پہچانیں، جب تک ہم اپنے مقصد پر نہ آئیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ اور قرآن کے اندر ہے، واضح طور پر ہے کہ جب آدمی اللہ کے احکام سے منہ موڑتا ہے تو سب سے پہلے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی معیشت اللہ تنگ کر دے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں نظر آتا، ہر آدمی پریشان ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق کی طرف نظریں کیوں ہیں؟
کہ اس واسطے کہ ہم نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا. اگر جب ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں گے تو سب کو ٹھیک ہو جائے گا, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اللہ نے ذمہ داری رکھی. قرآن کے اندر واضح طور پر ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. کئی مضارع کسی لیے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کئی امر کسی کے ہیں کہ یہ کام ضرور بھی ضرور کرو, لیکن ابھی سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے کہ نہیں, میرا جو کام بنے گا وہ دنیا سے بنے گا, میرا کام بنے گا دکان سے بنے گا, میرا کام بنے گا فلاں حاکم سے بنے گا, فلاں سردار سے بنے گا. اللہ نے دنیا کے اندر اس طرح کر دیا, کیونکہ ہماری نظر اللہ پر نہیں ہے. ہمارا یقین ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں. جب یقین آ جائے کہ ہمارا کام دین کے بغیر بنتے گا نہیں, تو پھر دیکھیں کہ اللہ کس طریقے سے بنے. اور اسی کلمہ حق کے لیے, اسی مقصد کے لیے شوال المکرم کے اندر اللہ کے رسول نے طائف کا سفر فرمایا. طائف کا سفر, طائف کا سفر کوئی عام سفر نہیں, ورنہ دو جہاں کے سردار جس کے لیے کل کائنات بنائے گئے وہ نہ جاتے. بھی میری تو بات سنتا کوئی نہیں, مکہ والے نہیں سنتے, بس میں نے تو ذمہ داری پوری کر لی. میں کیوں کسی کے پاس جاؤں, میں کیوں کہوں کہ میں تو خود دیندار ہوں, 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, میری کیا ذمہ داری کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, میری کیا ذمہ داری ہے کوئی زکوٰۃ دے یا نہ دے, میں کیا کروں, میری کیا ذمہ داری ہے کوئی زنا کے اندر پڑ رہے میں کیوں روکوں, کوئی سود کھاتا رہے میں کیوں منع کروں. لیکن انسان یہی سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری کوئی نہیں. جب آدمی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا تو پھر یہی حالات ہے. اللہ نے تو اس لیے بھیجا کہ کلمہ حق کے لیے دعوت دے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد صحابہ کرام کی جو جماعت بنی, حالانکہ ہم سے زیادہ جاننے والے, عقل والے تھے, اشعار کہنے والے تھے, دماغ ٹھیک کام کرتے تھے, سب کچھ سوچنے والے تھے, لیکن اس کے باوجود کیا تھا, ان کو کیا پڑی تھی, کیوں مکہ اور مدینہ کو چھوڑا, پوری دنیا کے اندر پھر گئے. یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ اللہ نے ہمیں بھیجا, اس لیے احساس آ گیا کہ ذمہ داری پوری کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اچھی ہوگی, ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ہمیشہ والی زندگی بھی برباد, یہاں بھی برباد ہوگی. 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت ہے, 1,24,000. انبیاء علیہ السلام کی جماعت بھی تھی. صحابہ کرام کی جماعت 10,000 صحابہ کرام مکہ اور مدینہ کے اندر ان کی قبر مبارک دی, ورنہ باقی سارے صحابہ کرام 1,30,000 صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر چلے گئے اور جا کر اسی کلمہ حق کو بلند کرتے ہیں. بابا نے فرمایا کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں, دنیا کے ہر کونے کے ہر گھر میں, پکے اور کچے گھر میں یہ دین پہنچ کر ہی رہے گا. دین تو ویسے ہی پہنچے گا, اور اس کے لیے میں استعمال ہو جاؤں, اس کے لیے فکر کر لیجیے. دین تو ویسے پہنچنا ہے کیونکہ محبوب کا فرمان حق اور سچ ہے. آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, زمین پھٹ جائے, مشرق مغرب طلوع ہر چیز نقشہ بگڑ جائے, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ حق اور سچ ہے, ہر جگہ پر پہنچے, ہر جگہ پر پہنچے. تو میرے بھائی ذرا اس بات کو سوچیں, فکر کریں, کیا ہماری ذات جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا وہ طائف کے سفر پر جا رہا ہے اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہی ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہی ہے؟ ہم تو فکر ہی کوئی نہیں, بیٹھ گئے کہ بہر مارکیٹیں ہیں, پورا شہر بھرا پڑا ہے,
7 पड़ोसी हैं, पता ही नहीं है कि इस पड़ोसी के घर में कोई नमाजी है या नहीं है। जब भी कोई बात आती है, बरकत नहीं है। बरकत तो अल्लाह ने दीन के अंदर रखी है। नहुसत तो हर इंसान के अंदर उस वक्त मौजूद होती है जब वो दीन से दूर होता है। और इंसान की नहुसत बेनमाजी की और ज़कात न देने वाले की, रोजा न रखने वाले की, दीन से दूर होने वाले की नहुसत कितनी है। अल्लाह का कुरान कहता है, उलाइका कल्लन्नाम बल हुम अज़ल, उलाइका कल्लन्नाम, यही लोग होंगे, अन्नाम जानवर, बल हुम अज़ल हकीर जानवर से भी ज्यादा बदतर। और हकीर जानवर किसे कहा जाता है? मैं और आप पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं हकीर जानवर सबसे ज्यादा हकीर सूर है। अब जब नमाज ना पढ़ने वाला आदमी हो, उसके अंदर इतनी नहुसत हो, बताओ किसी बुजुर्ग के घर आने में या किसी के दुआ करवाने से बरकत आएगी? जब इतनी नहुसत उसके अंदर अपने अंदर मौजूद है। और वो नहुसत हदीस के अंदर आता है कि 60-70 घरों तक मुसाफत करती है। 60-70 घरों तक। अगर एक बेनमाजी पड़ोसी है और उसकी नहुसत हमारे घरों में तो आएगी, तो उसकी फिक्र कौन करेगा? कितने लोग ऐसे हैं। काफिर के लिए जिम्मेदारी है कि जाओ उनको दावत दो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मुसलमान ईमान वाले के लिए भी ये जरूरी है दावत का, तबलीग। यही कहते हैं कि ईमान वाले के ईमान की भी फिक्र करना, ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है। साहबा एक दूसरे से मिलते हैं और पूछते हैं कि सुनाओ ईमान की कैफियत। हम नहीं पूछते हैं कि ईमान की कैफियत, नमाज हो रही है कि नहीं हो रही, मामला ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो ईमान की फिक्र करो।